ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ڈاکٹر ہارٹ مین کی جس پوائم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے پیس۔ یہ 2 سٹینزاز پر کنسسٹڈ ہے۔ فرسٹ سٹینزا 8 لائنز پر کنسسٹڈ ہے اور سیکنڈ سٹینزا 9 لائنز پر کنسسٹڈ ہے۔ تو اس طرح سے اس پوائم کی ٹوٹل لائنز کی اسٹرینتھ ہے 15۔ اب ہم آتے ہیں اس پوائم کے ٹیکسٹ کی جانب۔ دا ونڈ از ناؤ، اب جو ہوا ہے وہ رورنگ دھاڑ رہی ہے، اسمیشنگ اور ہر چیز کو شیٹر کر رہی ہے، ہر چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے، ریزہ ریزہ کر رہی ہے۔ مونسٹر آف ڈسٹرکشن، یہ تباہی کا ایک بھوت بنی ہوئی ہے جو کہ ہر چیز کو تباہ کر رہی ہے۔ ریکنگ آل مینس ورک، اور جو بھی تمام انسانوں کے کام ہیں اور تمام انسانوں کی جو محنت ہے۔ فرام دا ویلیز، وادیوں میں سے، فرام دا ویلز اور کھائیوں میں سے اکٹھی کر کے لے جا رہی ہے، یعنی ہر چیز کو اڑاتی ہوئی اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔ اینڈ سینڈس دیم اسپننگ، اور انہیں گھماتے ہوئے بھیج رہی ہے۔ بروکن، انہیں توڑ رہی ہے۔ فلائنگ، اور انہیں اپنے ساتھ اڑا رہی ہے، یعنی جیسے ہوا خود اڑتی ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ تمام انسان کی محنت کو، تمام انسان کی جو چیزیں ہیں انسان نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ اڑاتی ہوئی لے جا رہی ہے۔ وہ وادیوں میں سے ہر چیز کو اکٹھا کرتی ہے اور تباہی کا بھوت بن کر ہر چیز کو تباہ کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ یہ تو تھا اس ہوا کا ایک پہلو۔ اب دوسرے سٹینزا میں اسی ہوا کا وہ دوسرا پہلو بیان کرتا ہے۔ بٹ آل آف دیٹ از ناٹ اٹس کور، لیکن جو اوپر بیان ہو چکا ہے یہ سب اس کا مرکز نہیں ہے، یہ اس کا اصل مقصد، اس کا بنیادی مقصد نہیں ہے۔ اٹس سینٹر از ان ٹروتھ، اس کا جو مرکز ہے وہ در حقیقت یہ ہے اٹرنل اسٹلنس، کہ اس میں ایک ہمیشہ کی خاموشی ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا سکون ہے۔ برائٹ بلو اسکائز، یہ نیلے اور روشن آسمانوں میں جاتی ہے۔ اینڈ آل یو ہیئر، اور تم لوگ اس کی آواز سنتے ہو۔ آر جینٹلی وسپرز، یہ بڑی آہستہ سے سرگوشی کرتی ہے، کان میں کچھ کہتی ہے۔ فار اوے، بہت دور چلی جاتی ہے۔ اینڈ ان امپورٹنٹ، اور غیر اہم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک رخ تو اس کا یہ تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ تیز ہوتی ہے اور ہر چیز کو ختم کرتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت ہی پرسکون ہے اور بہت ہی اپنے آپ کو غیر اہم کر لیتی ہے، کسی قسم کا شور نہیں کرتی۔ اب ہم آتے ہیں اس پوئم میں یوز ہونے والی لٹریری ٹرمز اور فگر آف اسپیچ کی جانب۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پرسونیفیکیشن۔ پرسونیفیکیشن کا مطلب ہے بے جان چیزوں کو جانداروں کی خصوصیت عطا کرنا۔ تو اس پوئم میں ونڈ یعنی ہوا جو ہے اس کو پرسونیفائی کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے اینافورا۔ اینافورا کا مطلب ہے بگننگ آف 2 اور مور دین 2 لائنز ود دا سیم ورڈ، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 5 اور 6 فرام دا سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے انجمنٹ۔ انجمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی مکمل طور پر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے، مکمل سمجھ آ جائے تو اسے اینڈ سٹاپ لائن کہتے ہیں، جبکہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی مکمل سمجھ نہ آئے بلکہ اس کے لیے نیکسٹ لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو، ایسی لائن کو رن آن لائن کہتے ہیں اور اسے انجمنٹ کہتے ہیں۔ جیسا کہ لائن نمبر 1 ایک رن آن لائن ہے، یعنی اس میں انجمنٹ کو یوز کیا گیا ہے، جیسا کہ وہ کہتا ہے دا ونڈ از ناؤ، یعنی اب جو ہوا ہے اب وہ کیا ہے، وہ لائن نمبر 2 میں بیان کرتا ہے۔ رورنگ، دھاڑتی ہے، اسمیشنگ اور ہر چیز کو توڑ رہی ہے۔ نیکسٹ ہے میٹافر۔ میٹافر کا مطلب ہے کسی کوالٹی کی بیس پر کسی چیز کو کوئی دوسری چیز ڈکلیئر کر دینا، جیسا کہ لائن نمبر 3 میں وہ ہوا کو مونسٹر آف ڈسٹرکشن ڈکلیئر کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہے انومیٹوپیا۔ انومیٹوپیا کا مطلب ہے ایسے ورڈز کا استعمال کرنا جو کہ کوئی ساؤنڈ یعنی آواز پیدا کر رہے ہوں، جیسا کہ لائن نمبر 15 میں وہ وسپرز کا ورڈ یوز کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ایلیٹریشن۔ ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگننگ آف 2 اور مور دین 2 words in the same line with the same letter or sound، یعنی ایک ہی لائن میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 13 میں برائٹ بلو، یہ دونوں ورڈز بی لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے کانسوننس۔ کانسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم کانسوننٹ لیٹر ان دا ڈفرینٹ ورڈز آف دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی کانسوننٹ لیٹر استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 2 میں رورنگ اور اسمیشنگ، ان دونوں میں این جی لیٹرز یوز ہوئے ہیں جو کہ کانسوننٹ ہے۔ نیکسٹ ہے ایسوننس۔ ایسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم واول لیٹر ان دا ڈفرینٹ ورڈز آف دا سیم لائن،
یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی واول لیٹر کا استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں ونڈ از، ان دونوں میں آئی لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ واول ہے۔ لائن نمبر 2 میں روڈنگ اسمیشنگ کے علاوہ امیجز بھی یوز کیے گئے ہیں، جیسا کہ ویلیز، ویلز، برائٹ بلو اسکائز۔ اس کے علاوہ ہائپربولی کا بھی کنسیپٹ ملتا ہے۔ ہائپربولی کا مطلب ہے بہت زیادہ ایگزیجریشن کرنا، کسی بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ اس کے علاوہ اس پوئم میں کنٹراسٹ بھی ملتا ہے، یعنی ہوا کے دو رخ ہیں جن کو کنٹراسٹ کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے پیراڈاکس۔ پیراڈاکس کا مطلب ہے تضاد، تو اس میں دو چیزوں کا تضاد ہے، یعنی ایک طرف جو ہوا جو ہے وہ باہر سے بہت زیادہ شور کرنے والی اور تباہ کرنے والی ہے، لیکن جو اس کا کور ہے، جو اس کا مرکز ہے، یعنی جو اس کی روح ہے، اندر سے وہ بالکل خاموش اور ساکن ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس پوئم کے تھیمز کو دیکھیں تو اس میں ہوا کے دو رخ ملتے ہیں، ایک اس کا ڈسٹرکٹیو ہے اور ایک اس کا کنسٹرکٹیو ہے، یعنی ایک تباہ کن ہے اور ایک تعمیری ہے۔ اسی طرح سے انسانوں کے بھی دو رخ ہیں، ایک انسان جو ہے وہ باہر سے بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ہے، لیکن جو اس کی روح ہے وہ بہت اچھی اور خاموش ہوتی ہے، وہ کنسٹرکٹیو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پوئم میں ہمیں نیچر یعنی فطرت کی ڈویلٹی یعنی اس کے دوغلے پن کا تصور ملتا ہے کہ ایک طرف تو نیچر بہت وائلنٹ ہے، بہت ظالم ہے، اور دوسری طرف بہت ہی پرسکون ہے۔ اس کے علاوہ انر پیس یعنی اندرونی سکون کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پرسیپشن ورسس ریئلٹی، یعنی پرسیپشن اور ریئلٹی کو کمپیئر کیا گیا ہے کہ ہوا کے بارے میں اور دیگر مظاہر فطرت کے بارے میں ہماری پرسیپشن تو کچھ اور ہے، لیکن در حقیقت یہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔